الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذ یغشی السدرۃ ما یغشی رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ اب ایسا دوسرا آئینہ نہ ہماری بزم خیال میں نہ دکان آئینہ ساز میں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزہ معراج کے حوالے سے 7ویں سیشن میں خوش آمدید۔ ہم اپنے احباب کا شکریہ ادا کرتے ہیں جو ہمارے ساتھ جڑے رہتے ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محبتوں کے اس سلسلے کو جاری و ساری رکھنے میں ہمارا ساتھ دیتے ہیں۔ دعائے اللہ خلاق کائنات تمام دوستوں کو سلامت رکھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزہ معراج کا پہلا مرحلہ یعنی مسجد حرام سے مسجد اقصی تک مکمل ہوا اور حضرت جبریل امین نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر پہلے آسمان کی جانب جب پرواز کرنے لگے تو پہلے آسمان پر جب پہنچے تو حضرت جبریل نے پہلے آسمان کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ بواب دروازے پر کھڑے نگہبان نے پوچھا کون؟ حضرت جبریل امین فرماتے ہیں کہ میں جبریل ہوں۔ تو انہوں نے پوچھا آپ کے ساتھ کون ہے؟ تو حضرت جبریل امین نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعارف پیش کیا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعارف پیش کیا تو انہوں نے کہا کیا ان کو بلایا گیا ہے؟ انہوں نے کہا جی بالکل بلایا گیا ہے۔ تو انہوں نے آگے سے کہا مرحبا مرحبا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کا استقبال کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے حضور علیہ السلام کا وہاں استقبال کیا۔ پہلے آسمان پر اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے، دوسرے آسمان پر جب جاتے ہیں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ سے ملاقات ہوتی ہے، تیسرے آسمان پر حضرت یوسف سے ملاقات ہوتی ہے، چوتھے آسمان پر، پانچویں آسمان پر، چھٹے آسمان پر، ساتویں آسمان پر، اس طرح مختلف آسمانوں پر مختلف اللہ تعالیٰ کے نبیوں کے ساتھ ملاقات کا سلسلہ ہوتا ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساتوں آسمانوں سے سدرۃ المنتہا پر پہنچتے ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے استقبال کے لیے اللہ تعالیٰ کے بہت سے فرشتے جمع ہوتے ہیں۔ تفسیر نیشا پوری کے اندر آتا ہے اور تفسیر در منصور کے اندر ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فرشتوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معراج کی رات یا اس سے پہلے یہ عرض کی کہ اے اللہ جس نبی پر تو درود پڑھتا ہے، یا اللہ جس پاک ہستی پر تو درود پڑھتا ہے اور ہمیں درود پڑھنے کا حکم دیتا ہے، یا اللہ اس ہستی کا بلا حجاب بے نقاب دیدار نصیب فرما۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام فرشتوں کی دعا کو شرف قبولیت عطا فرمایا۔ جب ان کی دعا قبول ہوئی تو وہ سارے فرشتے، عالم ارضی والے فرشتے اور عالم سماوات والے فرشتے، سارے فرشتے سدرۃ المنتہا پر جمع ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے فرشتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا استقبال کرتے ہیں اور حضور کی ذات پر درود پڑھتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عالی شان استقبال جس طرح مسجد اقصی کے اندر ہوا، اس سے بڑھ کر عالی استقبال یعنی اللہ تعالیٰ کے نبی بھی وہاں موجود تھے اور اللہ تعالیٰ کے فرشتے بھی وہاں موجود تھے۔ وہاں اللہ تعالیٰ کے فرشتے جو ہیں وہ حاضر ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے فرشتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھی پڑھتے ہیں اور حضور کا دیدار بھی کرتے ہیں۔ اور جس طرح فرشتے سدرۃ المنتہا پر جمع ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس منظر کو بھی بیان فرمایا ہے۔ ارشاد فرمایا اذ یغشی السدرۃ ما یغشی، کہ جب ڈھانپ لیا سدرۃ کو جس نے ڈھانپ لیا۔ اب وہ ڈھانپنے والے کون تھے؟ اللہ تعالیٰ کے فرشتے تھے۔ اب یہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے استقبال ہوتے ہیں، حضور کو یہاں بھی خطبہ دیتے ہیں، حضرت جبریل حضور علیہ السلام کا تعارف یہاں بھی کرواتے ہیں اور یہاں بھی پورا پروٹوکول اور یہ سارا سلسلہ ہوتا ہے۔ یہ سب سلسلہ کیا ہے؟ مسجد اقصی کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کے نبی، آسمانوں پر اللہ تعالیٰ کے نبی، مختلف آسمان پر مختلف اللہ تعالیٰ کے نبیوں کے ساتھ جو ہے وہ تعارف کا سلسلہ بھی ہوتا ہے اور آگے استقبال بھی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار بھی کرتے ہیں اور آگے اللہ تعالیٰ کے فرشتے بھی حضور کا دیدار کرتے ہیں۔ اور یہاں قبر کے اندر بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں حضور نے فرمایا رأیت موسیٰ یصلی فی قبرہ، میں نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا اپنی قبر کے اندر وہ نماز ادا کر رہے تھے۔ تو ہر جگہ اللہ تعالیٰ کے نبیوں کے ساتھ ملاقات کا یہ سلسلہ ہوتا ہے۔ بتانا یہ چاہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کے حوالے سے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کس طرح حاضر ناظر ہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ جس طرح معراج کی رات اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجسم صورت میں تمام نبیوں کو جمع کر دیا اور پھر انہی نبیوں کو آسمانوں پر بھی کھڑا کر دیا، اگر اللہ آسمانوں پر بھی کھڑا کر دے اور مسجد اقصی کے اندر بھی لے آئے اور قبر کے اندر بھی حضور زیارت کر لیں تو اس کے اندر کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ اسی طرح حضور علیہ السلام کا مجسم صورت میں اللہ کے اذن سے کسی غلام کے سامنے تشریف لے آنا اور زیارت کروا دینا کوئی بعید نہیں ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔
اور اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اے لوگو، میرا پیارا نبی یہاں صرف نمازیں پڑھانے نہیں آیا، وہ صرف زمین کی اور مسجد کی حکومت تک نہیں آیا، اس کی حکومت زمین و آسمان میں ہے اور اس کا نظام بھی زمین و آسمان میں ہے۔ دعا اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت نصیب فرمائے۔ یہ موضوع معراج کا دوسرا مرحلہ تھا۔ سدرۃ المنتہا پر حضرت جبریل امین اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارگاہ میں یہ عرض کرتے ہیں کہ اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر میں یہاں سے چیونٹی برابر بھی آگے گیا تو میرے پر جل کر راکھ ہو جائیں گے۔ آگے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کس طرح تشریف لے کر گئے، نہ جہاں زمین تھی کہ جہاں قدم رکھنے کی جگہ ہو، کس طرح حضور تشریف لے کر گئے اور آگے کا منظر کیا تھا، حضور نے لوح و قلم کی آواز کس طرح سنی، یہ سارا سلسلہ انشاءاللہ اگلے سیشن میں۔ تب تک کے لیے وما علیہ الا